کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق ہے۔ اس کا 13واں باب 24ویں آیت سے۔ ایک دن یسوع نے ایک تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، لیکن جب لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے لگے اور بالی نکلی تب زوان بھی ظاہر ہوا۔ تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا، اے صاحب، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا، کسی دشمن نے یہ کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر اسے جمع کریں؟ مگر اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زوان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، کہ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان جمع کر لو اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ لو، مگر گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 سا آٹے میں ملا دیا، یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ تب وہ ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زوان کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن انسان ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہے، اور زوان بدی کے فرزند ہے، اور وہ دشمن جس نے اسے بویا وہ شیطان ہے۔ اور کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جس طرح زوان جمع کیا جاتا اور آگ میں جلایا جاتا ہے، ایسا ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی سے جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تب راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہوں وہ سن دے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔
خداوند میں عزیز بھائیو بہنوں، آج ہم سال کے دوران 16واں اتوار مناتے ہیں اور آج کی تلاوتیں پچھلے اتوار کا تسلسل ہیں۔ پچھلے اتوار ہم نے بیج بونے والے کی تمثیل سنی، کچھ راہ کے کنارے گرا، کچھ خاردار جھاڑیوں میں اور کچھ اچھی زمین میں گرا، اور جو اچھی زمین میں گرا وہ 100 گنا، 60 گنا اور 30 گنا پھل لایا۔ آج کی پاک انجیل جو متی کی انجیل اس کے 13ویں باب سے لی گئی ہے، اور اس چیپٹر میں، اس باب میں 8 اور آج ہم ایک تمثیل پر غور کریں گے، اور وہ ہے کہ اچھے کھیت میں، اچھے بیج میں دشمن نے زوان بو دیا۔ آج ہم اس تمثیل پر غور کریں گے۔ آج کی پاک انجیل میں ہم غور کرتے ہیں کہ جو کسان ہے وہ زمین پر اچھی محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم بناتا ہے اور پھر اچھا بیج بوتا ہے، اور بیج بونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مالک اپنے گھر میں آ کر سو جاتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، لیکن جب لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ مالک کا سو جانا یہ مالک کی غفلت کو ظاہر کرتا ہے۔ مالک کا سو جانا۔ گاؤں میں جب لوگ بیج بوتے ہیں تو بیج بونے کے بعد 3-4 دن پچھلے پہر وہ اپنی فصلوں پر رکتے ہیں، جاگتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو پرندے ہیں وہ پچھلے وقت خوراک تلاش کرتے ہیں، اور جہاں پر بیج بکھیرا جاتا ہے اس جگہ پر پرندے آ کر دانہ چگتے ہیں، اور جو مالک ہے وہ 3-4 دن مسلسل جاگتا ہے، پہرا دیتا ہے اور پرندوں کو اڑاتا ہے۔ تو یہ معمول کا کام ہے۔ جو مالک جاگتا ہے اس کو اچھا پھل ملتا ہے، اور جو مالک سو جاتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک تو پرندے آ کر دانہ چگ لیتے ہیں، اور دوسرا لکھا ہے زوان، شیطان آیا اور وہ زوان بو کر چلا گیا۔ یہ جو زوان کی تمثیل ہے، ویڈز امنگ ویٹ، گندم میں جو زوان ہے اس کی 2 بڑی خصوصیات ہیں۔ پہلی بات، جب زوان بویا جاتا ہے تو یہ اپنی جڑیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں پھنس جاتی۔ جب جڑیں پھنس جاتی ہیں تو بوٹی کو یا زوان کو تلف کرنا، نکالنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کو نکالیں گے، ساتھ وہ فصل کا بھی نقصان ہوگا۔ تو زوان کا
गंदम की जड़ में फंस जाना, एक ये उसकी खूबसूरती है। जड़ें एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं। दूसरी बात, ये बिल्कुल गंदम की तरह होता है। ज़बान बिल्कुल गंदम की तरह, ग्रीनरी गंदम की तरह, पत्ते गंदम की तरह। इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। पहचान उस वक्त होती है जब गंदम पकने के करीब हो। अगर आपने विजिट किया हो तो गंदम के अंदर सिट्टा निकल आता है और उसके साथ एक और पौधा होता है जो सिट्टे के बगैर होता है। सिट्टा उसमें निकलता है लेकिन सिट्टे की जगह पर वो सिट्टा काला होता है, उसमें गंदम नहीं होती और वो जहरीला होता है। जब गंदम और वो ज़बान आपस में मिलता है तो ये नुकसानदेह होता है। जो मजदूर हैं वो मालिक के पास आते हैं कि मालिक क्या आपने इसकी पहचान नहीं की, अच्छा बीज नहीं बोया, ये ज़बान कहाँ से आ गया? ये दुश्मन का काम है। दुश्मन हमेशा रात के वक्त हमला करता है जब मालिक सो जाता है। सो जाने के हवाले से हमें इस बात पर गौर करना है कि हमें जागने की ज़रूरत है। दो मैं मिसालें दूंगा। जिस तरह यीशु मसीह तमसीलों में बात करते हैं, जागना, बी विजिलेंट, नजरें खुली रखना। जो वालिदैन जागते हैं उनकी खानदानी जिंदगी कामयाब होती है। जो वालिदैन नजर अंदाज कर देते हैं वो नुकसान उठाते हैं। तो आज का कलाम हमें दुनियावी तौर पर वालिदैन को ये हदायत करता है कि हमें जागने की ज़रूरत है। जागने से क्या मुराद है कि हमारी नज़र अपनी चार दीवारी पर रहनी चाहिए। हमें जागना है। हमारे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या रिलेशंस हैं। जब हम नज़रअंदाज करेंगे तो नुकसान उठाया जाता है। तो आज की तिलावतें हमें ये पैगाम देती हैं कि हमें जागने की ज़रूरत है और जागने के साथ साथ हम अपने बच्चों के मॉडल भी हैं। हमें अच्छा मॉडल भी होना है। खानदान दुआ गो हो, बच्चों को साथ लेकर जाए। चर्च में आते हैं तो साथ लेकर आए। खुशी गमी पर जाते हैं तो माँ बाप की नज़र, वो ख़ानदान कामयाब होता है जो अपने बच्चों पर नज़र रखते, वरना नुकसान हो जाता। तो आज की तिलावत हमें अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को मजबूत बनाने की भी दावत देती है। दूसरी मिसाल हम ईमानी तौर पर देखते हैं। ईमानी तौर पर आज के दौर में हमारे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मिशनें इतनी बन गई हैं पता नहीं चलता। बहुत सारी मिशनें हैं और बहुत सारी मिशनों ने, बहुत सारे पादरियों ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि उनको तलफ करना मुश्किल है। जड़ें मजबूत हो गई। कभी हम रिश्तों की आड़ लेते हैं, ये जी हमारा इनके साथ रिश्तेदारी है। कभी कभी हम जो मजहबी रसूमात हैं तरजीह देते हैं कि फलां शख्स आए, फलां पादरी को मौका दिया जाए। तो ये मौका देना
یہ سمجھے کہ آپ سو گئے. دعائیں پڑھتے ہیں, ایمان کا عمل پڑھتے ہیں, میں ایمان رکھتا ہوں ان سب پر جو تو نے پاک کیتھولک کلیسیا کی معرفت ماننے کے لیے ظاہر کیا. میں ایمان رکھتا ہوں, یہ میرا ایمان ہے کہ کلیسیا کو بنانے والا یسوع ہے. یسوع نے پطرس کو اختیار دیا, اور آسمان اور زمین ٹل جائیں گے, جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا, جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا. یسوع نے چرچ کو اختیار دیا, اور میرا یہ ایمان ہے کہ میرا جینا اور مرنا اسی ایمان میں ہے. ہم ایمان کا عمل میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں. دوسری طرف پادری صاحبان بھی ایکٹیو ہیں, وہ بھی ویک پوائنٹ دیکھتے ہیں. ویک پوائنٹ کہاں پر ویک پوائنٹ ہے, اور اس طرح فیملی میں داخل ہو کر اپنی جڑیں جما لیتے. اور پھر کیا ہوتا ہے, ہماری جو چھوٹی سلطنت ہوتی ہے خاندانی طور پر, اس میں تقسیم ہو جاتی ہے. کوئی اس چرچ میں چلا گیا, کوئی اس چرچ میں چلا گیا, تو جو خاندانی سلطنت ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے جو ہیڈ ہے اس کا اختیار ختم ہو گیا. تو اس طرح ہمارے خاندانوں میں مختلف لوگ ایمانی طور پر اور دنیاوی طور پر جب داخل ہو جاتے ہیں, جب وہ اپنی جڑیں مضبوط بنا لیتے ہیں, ان کو نکالنا مشکل ہوتا. تو ایسے حالات میں ہمیں دنیاوی طور پر اور ایمانی طور پر سنبھلنے کی ضرورت ہے. آج کی تمثیل کافی اس میں چیلنج ہے. بہت سارے والدین کبھی کبھی ہاتھ دھو پڑتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول سے یہ باہر ہے, کنٹرول سے باہر ہے. اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے جگہ بنا لی ہے اور وہ ایکٹیو ہے. تو سٹارٹ میں ہمیں اپنے ایمان پر اور اپنے خاندان پر کنٹرول رکھنا. جب ہم اس تمثیل کو ایمانی طور پر دیکھتے ہیں, یہ تمثیل ہمیں خدا کے صبر کو بھی ظاہر کرتی ہے. خدا صابر ہے, خدا انتظار کرتا ہے, خدا گناہگار کی توبہ کا منتظر ہے. گناہ چاہے جتنا مرضی بڑے سے بڑا ہو, خدا کو توبہ پسند ہے. بائبل مقدس میں, نئے عہد نامے میں بہت سارے واقعات ہیں جہاں پر گناہگار نے توبہ کی اور خدا خوش ہوا. جب ہم چند مثالوں پر غور کرتے ہیں, زکئی محصول لینے والا, ٹیکس کلیکٹر ہے, گناہگار ہے, اقرار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اپنے لیے سزا خود مقرر کرتا ہے. میں اپنی جائیداد کا آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں, اور جس شخص کا میں نے ناحق لیا ہے اس کا 4 گنا دیتا ہوں. اور یسوع نے کیا کہا کہ آج اس گھر میں خدا گناہگار کی توبہ کا منتظر ہے, اور خدا کی خوشی اس میں ہے کہ گناہگار شخص توبہ کرے. ہم جو انسان ہیں, ہماری سوچ فرق ہے. خدا کی سوچ فرق ہے, انسان کی سوچ فرق ہے. ہم گناہگار کو بھگانا چاہتے ہیں, نکال دینا چاہتے ہیں, اس کو باتیں کرتے ہیں, اس پر الزام لگاتے ہیں. اور خدا
गुनाहगार की तौबा पर खुश है। दूसरी शख्सियत हम देखते हैं मरियम मगदलिनी, गुनाहगार है, मुआशरे से कटी हुई है, लोग उसके साथ चलना पसंद नहीं करते। जब उसने अपनी गलती का इकरार किया, मुआफी मांगी, तो यीशु की बरकत के साथ वो एक अच्छी मुबशरा बन गए। शाऊल जो मसीहों पर जुल्म करता था, मसीहों को मारता था, एक वक्त आया कि खुदा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। तो मुख्तसर ये कि खुदा को तौबा पसंद है। डाकू जो सलीब पर था, मौत से चंद घड़ी पहले वो इकरार करता है, रहम की दरख्वास्त करता है, और यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो आज की ये पेश करती है कि गुनाह चाहे जितना मर्जी बड़े से बड़ा हो, खुदा को तौबा पसंद है। खुदा इस बात में खुश है कि मेरी मखलूक, मेरा बंदा, मेरी बंदी तौबा के साथ मेरे पास वापस आए, और खुदा की खुशी इसी में है। तो आइए हम आज इस तमसील की रोशनी में जागते रहें, अपने ख़ानदान पर और अपनी रूहानी ज़िंदगी को दिन ब दिन मजबूत बनाते जाएं, मसीह खुदावंद के वसीले से।